بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں ہوں محمد فیضان اور ورلڈ ہسٹری وائس کے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو پچھلے ایپیسوڈ نمبر 1 میں ہم نے جانا سلطان رکن الدین بیبرس کا تعارف اور اس دور کی ضروری معلومات کو۔ اگر آپ نے ایپیسوڈ نمبر 1 نہیں دیکھا تو نیچے دیے گئے لنک پر کلک کیجیے۔ دوستو آج کے ایپیسوڈ نمبر 2 میں ہم جانیں گے بیبرس کس طرح غلام قید ہو کر مصر کے بازاروں میں فروخت ہوتے ہوئے سلطان کے دربار میں پہنچا اور تربیت پا کر سلطان کی فوج میں سپہ سالار بنا اور ہلاکو خان کی حرمین شریفین کی طرف حملے کے لیے پیش قدمی کو۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو ویسے تو منگول سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، مگر منگولیا کا خان اب بھی پوری سلطنت کا حکمران سمجھا جاتا تھا۔ ایسے میں ہلاکو خان 3 لاکھ کے ٹڈی دل لشکر کے ہمراہ عراق، شام، فلسطین کے شہروں کو فتح کر کے مصر پر حملہ آور ہو گیا۔ مصر کے بعد اب براہ راست منگول خطرہ حجاز کے مقدس سرزمین کے سامنے آ گیا تھا، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے شہر آباد تھے۔ یعنی اگر ہلاکو خان مصر کو بھی فتح کر لیتا تو اس کے بعد حجاز کے مقدس مقامات تک اس کی راہ میں کوئی قابل ذکر حکومت نہیں تھی۔ سن 1260 عیسوی بمطابق 658 ہجری کے رمضان المبارک میں مصر اور شام کے سرحدی علاقے عین جالوت کے مقام کو ہلاکو خان کی 3 لاکھ فوج مصر کے مملوک سلطان کے 20,000 کے مختصر سے دستے کے سامنے کھڑی تھی۔ مصر کے مملوک سلطان 13ویں صدی عیسوی کے سیاسی منظرنامے کے بعد آئیں اب ذرا مملوک سلطنت کا کچھ تعارف حاصل کرتے ہیں، جو نہ صرف بغداد کی خلافت ختم ہونے کے بعد قاہرہ کی عباسی خلافت کی شکل میں عالم اسلام کا مرکز قرار پائی، بلکہ 300 سال تک صلیبی حملہ آوروں کے سامنے بیت المقدس کا دفاع کرتی رہی۔ اسلامی تاریخ کی خاصیت ہے کہ غلاموں کے ساتھ کبھی بھی وہ سلوک روا نہیں رکھا جو رومیوں کے زمانے سے لے کر پچھلے صدی تک مغربی ممالک میں کیا گیا۔ اسلامی معاشرے میں غلاموں کو برابری کا درجہ دینے کے نتیجے میں غلام دینی اور دنیاوی سطح پر ترقی کے بلند ترین مقام تک پہنچے۔ مصر کے مملوک سلطان اور ہندوستان کا خاندان غلام سرداروں پر مشتمل تھا، جو ترقی کرتے کرتے حاکم وقت بن گئے۔ مصر میں بحری اور بری مملوک حکمرانوں نے 300 سال تک حکومت کی۔ ان سلاطین میں جانشینی کے وقت سخت کشمکش ہوتی اور طاقتور غلام امیر سلطان بن جاتا، یعنی ان میں جانشین کے طور پر بیٹا حکومت نہیں حاصل کر پاتا تھا۔ سلطان رکن الدین بیبرس سن 1223 عیسوی میں خوارزم شاہ کے ایک دربار کے گھر بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام محمود رکھا گیا۔ خوارزم شاہ کسی بات پر اس درباری سے خفا ہو گیا اور اسے قید کر لیا گیا۔ اس طرح یہ اعلیٰ خاندان گردش میں آ گیا۔ اسی دوران خوارزم کی سلطنت چنگیزی حملوں کی زد میں آ کر تباہ ہو گئی اور تاتاریوں نے مسلمان بچوں اور جوانوں کو قید کر کے غلام بنا کر فروخت کرنا شروع کر دیا۔ محمود بھی انہی بچوں کی طرح غلام بن کر مختلف ہاتھوں فروخت ہوتا رہا اور آخر میں مصر کے بازار میں فروخت کے لیے لایا گیا۔ مصر میں مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے محمود فاطمہ نامی ایک نیک خست خاتون کی تحویل میں آ گیا۔ فاطمہ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا تھا جس کا نام بیبرس تھا۔ محمود کی شکل اس لڑکے بیبرس سے ملتی تھی، چنانچہ فاطمہ نے محمود کا نام بدل کر بیبرس رکھ دیا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ فاطمہ کا ایک بھائی مصر کے سلطان الملک صالح نجم الدین کے دربار سے منسلک تھا۔ اس کی ملاقات جب بیبرس سے ہوئی تو وہ اسے قاہرہ کے سلطان کے دربار میں لے گیا۔ سلطان الملک صالح نے کئی لاوارث لڑکے اپنی کفالت میں لیے ہوئے تھے۔ ان لڑکوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی جاتی، خوراک کا خاص خیال رکھا جاتا اور سخت جنگی تربیت کے مراحل سے گزارا جاتا۔ اس طرح یہ لڑکے سلطان کے وفادار بن جاتے اور سلطان کے ذاتی فوج میں شامل کر لیے جاتے۔ یہی طریقہ بعد میں ترکوں نے اختیار کیا اور عثمانی سلاطین کے مشہور زمانہ افسانوی شہرت کے حامل فوج ینیچری ایسے ہی غلام لڑکوں پر مشتمل تھی۔ بہرحال محمود براہ راست سلطان مصر کے زیر نگرانی تربیت پا کر رکن الدین بیبرس کے نام سے مصر کی فوج میں شامل ہو گیا اور اپنی لیاقت اور مہارت کے سبب مصری فوج کا سالار شمار ہونے لگا۔ 25 رمضان 658 ہجری مصر، شام اور فلسطین کے سرحدی علاقوں پر مشتمل عین جالوت کا میدان ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میدان کو عین جالوت اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت نامی ایک ظالم اور جابر بادشاہ کو شکست دی تھی۔ اس موقع آرائی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے۔ ترجمہ: اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو اور اللہ نے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور جو چاہا اسے سکھایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 251۔ عین جالوت کے معنی جالوت کا چشمہ کے ہیں اور اس علاقے میں اب 658 ہجری میں ہلاکو خان 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر پر حملہ آور تھا۔ اس وقت مصر کا حاکم مملوک سلطان سیف الدین قطز تھا اور رکن الدین بیبرس اس کا سپہ سالار۔ سلطان قطز کی فوج کسی بھی طرح 3 لاکھ کے لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھی اور اب مصر کی شکست کا مطلب تھا کہ ہلاکو خان کی رسائی حجاز کے مقدس شہروں
اور حرمین شریفین تک ہو جاتی، اور پھر مراکش، شمالی افریقہ کے مسلم علاقے، اور پھر اندلس۔ مگر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کو بچا لیا، ایک معجزہ رونما ہوا، اور ہلاکو خان کو اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر قراقرم واپس جانا پڑا۔ قراقرم کے چوتھے خاقان اعظم منگو خان کا انتقال ہو گیا، اور دنیا بھر سے تاتاری شہزادے قراقرم کے مرکزی جرگے، جسے کرولتائی کہا جاتا ہے، اس میں شرکت کرنے کے لیے قراقرم روانہ ہو گئے۔ ہلاکو خان نے اپنے نائب قطبغا خان کو 20,000 کا لشکر سونپ کر واپس قراقرم کی راہ اختیار کی۔ یہاں اس دھمکی آمیز خط کا ذکر ضروری ہے جو تاتاریوں کی طرف سے قطز کو لکھا گیا تھا۔ یہ خط ہلاکو خان کی طرف سے لکھا گیا تھا یا قطبغا خان کی طرف سے، اس بارے میں تاریخ میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بہرحال تاتاری سفیر نے یہ خط سلطان قطز کو پیش کیا۔ یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے کہ اپنی پناہ گاہیں منظم کر دو، اطاعت قبول کر لو۔ اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو پھر تم کو جو کچھ پیش آئے گا وہ بلند و بالا اور جاویدانی آسمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ غالب امکان ہے کہ خط ہلاکو خان نے قراقرم روانگی سے قبل لکھا تھا، جس میں صاف انداز میں اعلان جنگ کیا گیا تھا۔ دوستو اگلے آنے والی ایپیسوڈ نمبر 3 میں آپ جانیں گے کہ سلطان نے خط لانے والے منگول سفیر کا کیا حال کیا، اور رکن الدین بیبرس نے کس طرح ہلاکو خان کے لشکر کو شکست دی اور غلامی کے سفر سے سپہ سالاری تک، اور سلطان رکن الدین بیبرس کہلایا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اور جاتے جاتے اگر آپ کو ہمارا کام پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔